مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے کو احسان جتلا کے ضائع نہیں کرنا۔ جیسے آپ نے کیا کیا، بیج تو زمین میں ڈال دیا، اس سے پودے بھی نکل گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے خود ہی پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی اس باغ پہ، کیسی بے وقوفی ہے، پھر تھوڑی وہ ملٹی پلائی ہوگا اور ضرب ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو صدقات و خیرات کے ذریعے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے جو گلشن اگائے ہیں، اور جو تم نے دینی مدارس یا مساجد یا یتیموں کی کفالت کے ذریعے جو ایک پورا انتظام کیا ہے، اس پہ پیٹرول چھڑک کے آگ نہ لگا دینا۔ وہ آگ کیسے لگاؤ گے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے۔ ایک طرف آپ کسی پہ صدقہ کرتے ہیں اور پھر بار بار جتلاتے ہیں۔ یہ جو گاڑی ہے نا، یہ جو اس کے آج اتنا خوش و خرم گھوم رہا ہے، تو اصل میں راشن میں نے ڈلوائے تھے اس کے گھر میں۔ یہ جو آج اتنا موٹا تازہ بن کے یہ گھوم رہا ہے نا، اصل میں میرے سارا خرچہ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ پراٹھے کھائے ہیں۔ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کیا ہے، یہ مسجد میں نے بنائی، یہ پنکھا دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے لگوایا ہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اور جو خوددار آدمی ہوتے ہیں، سفید پوش آدمی ہوتے ہیں، آپ ان کو جب کوئی چیز دے کے احسان جتلائیں تو وہ بیچارے شرم سے زمین میں گڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تکلیف نہ دو کسی کو، اس کا کیا نقصان ہوگا کہ تمہاری یہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے اس کی آگے ایک بڑی خوبصورت مثال بھی دی ہے، تو وقت کم ہے تو میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ نے اور مزید ترغیب دی کہ دیکھو، تم یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہارے پاس تمہاری انویسٹمنٹ جو تم نے جوانی میں کی ہے، بڑھاپے میں اس کا پھل کھاؤ۔ تو جیسے ایک بوڑھا آدمی باغ لگاتا ہے اور بڑھاپے میں اس کا پھل کھاتا ہے گھر بیٹھ کر، تو اسی طرح تم جو کچھ صدقات و خیرات کر رہے ہو نا، اس کا پھل تمہیں جنت میں قیامت میں ملے گا، جب میدان حشر میں پریشان ہوں گے لوگ۔ تو جیسے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بڑھاپے میں میرا باغ جل جائے، تو ایسے ہی تم بھی یہ نہ چاہو کہ تم جو آگے کے لیے انویسٹ کر رہے ہو، تمہاری اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ تمہاری انویسٹمنٹ آخرت میں ضائع ہو جائے اور تم دیکھو آخرت میں کچھ بھی تمہیں نہیں مل رہا۔ تو ایسا عمل نہ کرو۔ تو علماء نے کہا ہے کہ صدقات و خیرات کی جو برکت ہے نا، دو چیزوں سے ضائع ہوتی ہے، ایک تو احسان جتلانے سے اور دوسری ظلم کرنے سے۔ آپ نے کسی غریب کو کھانا تو کھلا دیا، لیکن آپ نے کسی غریب سے نوالا بھی چھین لیا، بہنوں کی وراثت نہیں دی، یا کسی کا قرض دینا تھا وہ آپ نے واپس نہیں کیا، تو آپ ایک طرف ظلم بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف احسان بھی کر رہے ہیں، تو پلس مائنس ہوگا قیامت کے دن۔ عین ممکن ہے اتنے لوگ آپ سے حق مانگنے کے لیے آ جائیں کہ آپ نے جو لوگوں پر احسانات کیے ہیں وہ ساری نیکیاں آپ کو اٹھا کے اہل حق کو دینی پڑیں۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ اس امت کا مسکین وہ ہے کہ قیامت میں اہل حق آئیں گے، اس سے حق مانگیں گے، اور وہاں تو پیسے نہیں چلتے، تو اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے لو۔ تو جتنے غریبوں کے کھانے اور وہ جو بہت احسان اور وہ صدقات و خیرات سارے آپ کے ان نیکیوں میں چلے جائیں گے۔ اہل بہنیں آئیں گی وراثت مانگنے، چھوٹے بھائی آئیں گے وراثت مانگنے، یتیم کا حق مارا، فلاں سے رشوت لی، وہ آئے گا بھائی اس وقت تو میں نے رشوت دے دی تھی، واپس کر میری رشوت۔ جو بھی ظلم آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ ساری نیکیوں کی شکل میں واپس۔ اور نبی نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اہل حق آئیں گے کہ اس نے مجھے گالیاں دی، گالی کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، صرف مال کھانے سے نہیں، کسی کو کسی بھی طرح سے ستایا ہو۔ تو آپ نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کہیں گے اب اپنے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، اس نے تمہاری غیبت کی تھی، اتنے گناہ اس کو دے دو۔ تو فرمایا کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور گناہوں کا جو ہے نا ایک گٹھری اس کے سر پہ ہوگی اور گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اور فمن ثقلت موازینہ، اللہ فرماتے جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں اور جس کے گناہ بھاری ہو گئے وہ جہنم میں۔ فرمایا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان کی نیکی ضائع ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں نیکی کرنا بھی کمال، لیکن نیکی کو بچا کے رکھنا اس سے بڑا کمال ہے۔ تو نیکی کرنی بھی چاہیے اور بچا کے رکھنی بھی چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔